إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام. ایمان کی تفصیل چل رہی تھی. ارکان ایمان میں سے اکثروں کا تذکرہ ہو چکا ہے. درمیان کا ایک جملہ والیوم الآخر کہ میں ایمان لاتا ہوں آخرت پر، اور پھر آخری جملہ ہے والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر. تو یہ تفصیل چل رہی تھی نا. آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. تو آخرت کا دن اور بعث بعد الموت یہ دونوں چونکہ ایک ہی موضوع سے متعلق ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. اس حیثیت سے آج بفضل اللہ چند ہفتوں سے جو ایمان کے موضوع پر بات ہو رہی تھی، آج اس کی انشاءاللہ تکمیل ہوگی مختصراً. آخرت ایک ایسا تصور ہے جو ایمان والے کے لیے لازمی ہے. ایک ایمان والا اور ایک کافر دونوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ ایمان والا آخرت کا تصور کرتا ہے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ آخرت کا کوئی تصور نہیں کرتا. ایک جماعت دہریہ ذہنیت کی ہے جو نہ اللہ کو مانتی ہے نہ آخرت کو مانتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دنیا جو ہے بس یہی ہے، اصل زندگی یہی ہے. انسان اس زندگی میں انجوائے کرے، انسان اس زندگی میں خوب مزہ لے لے جتنی اس کی زندگی ہے. پھر ایک موقع پر موت آ جائے گی اور اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. آخرت کوئی چیز نہیں. قرآن کریم نے ان کے اس نظریے کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. قرآن نے ان لوگوں کے نظریے کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کہ یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور زمانے کے سوا اور کوئی چیز ہمیں مارتی نہیں. ایک وقت آ جاتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، مر کر مٹی ہو جاتا ہے، جل کر خاک ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب آخرت کوئی تصور نہیں. ایک ذہنیت تو وہ ہے، اور ایک ذہنیت وہ ہے جو بعض مذاہب کے ماننے والے اپنے طور پر یہ ذہنیت رکھتے ہیں. ہندوانہ ذہنیت کے بعضوں کے نزدیک یہ تصور ہے کہ انسان مختلف جنم لیتا ہے. اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ انسان 7 جنم لیتا ہے. بھائی کہتے ہیں نا انسان کتنے جنم لیتا ہے؟ 7 جنم لیتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ انسان 10 جنم لیتا ہے. مطلب یہ ہے جنم لینے کا ان کی اپنی مذہب کی تعلیمات کے مطابق کہ جو انسان اچھے کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے دنیا میں رہ کر، تو وہ ایک دوبارہ نیا جنم لے گا، اور نئے اگلے جنم میں اس سے اور اچھی حالت میں وہ پیدا ہوگا. اور اچھی حالت میں کیا ہوگا؟ پیدا ہوگا. اور اگر انسان نے گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، لوگوں کو ستایا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو اگلا جنم لے گا وہ یا تو ذلت و خواری کا جنم لے گا کہ جانوروں کی شکل میں ہوگا، گدھے، کتے، بلیوں کی شکل میں وہ پیدا ہو جائے گا. یہ ایک
غیر مذہب یعنی مذہب اسلام سے ہٹ کر ایک ذہنیت اکثروں کی یہ ہے، جو ہندو مذہب سے متعلق جو باتیں ملتی ہیں اور بھی دیگر مذاہب سے متعلق، کہ انسان بہت سارے اس طرح جنم لیتا ہے اور ایک نئی نئی زندگی لے کر دنیا میں آتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا، ایسا کوئی مطلب قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے، بس جنم پہ جنم انسان لیتے رہے گا اور یہ سلسلہ جنم لینے کا ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اور اس طریقے سے یہ دنیا چلتی رہے گی۔ جبکہ مذہب اسلام میں، دین اسلام میں یہ سب ڈھکوسلی باتیں ہیں، ان کا دین اسلام سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ قرآن کریم میں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اس پر اللہ پاک نے نقلی دلائل بھی ذکر کیے ہیں اور عقلی دلائل بھی اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان یہ الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، کہ بس ایک ہی موت ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، بلکہ آخرت کا تصور ہے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گے۔ ایک دفعہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک پرانی ہڈی تھی، پرانی قسم کی جانور کی ہڈی تھی، اس ہڈی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے دبا دیا اور چور چور کر دیا، اس کا چورا کر دیا، اور کہا کہ کیا یہ ہڈی جو چورا ہو چکی ہے کیا دوبارہ مل سکتی ہے، ضم ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ جب ایک ہڈی نہیں جڑ سکتی ہے تو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسی کا تذکرہ 29ویں پارے میں سورۃ القیامہ میں ذکر فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ایحسب الانسان، کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے آخرت میں، قبر سے جب اس کو ہم اٹھائیں گے تو کیا اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کریں گے؟ ہڈی تو بہت دور کی بات ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم اس بات پر قادر ہے کہ ہم اس کے پوروں کو بھی برابر سرابر کریں۔ بنان عربی میں کہتے ہیں پور، جو انگلیوں کے جو نشان ہوتے ہیں، انگلیوں کے جو نشان ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ مثلا جو انگوٹھا لیا جاتا ہے کہ دستخط کے قائم مقام انگوٹھا بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی انگوٹھا، ایک کا انگوٹھا دوسرے کے انگوٹھے سے ملتا نہیں ہے، اسی لیے تو انگوٹھا فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں کہ کسی کا کسی سے نہیں ملتا ہے۔ اللہ کی کاریگری، قدرت کی کاریگری پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی انگلیوں کے پوروں کو جداگانہ بنایا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کی انگلیوں کے نقش و نگاری کو اللہ تعالیٰ نے جداگانہ بنایا، کتنی باریکی کا کام ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ ہڈیوں کو جمع کرنا تو دور کی بات ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو جو انسان دنیا میں جس فنگر پرنٹس کے ساتھ تھا اور جس نقش کے ساتھ تھا، ہم قیامت کے دن اسی نقش کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے، اس بات پر بھی ہم قادر ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی کتنی بڑی قدرت والے اللہ ہے۔ تو یہ آخرت کا تصور انسان کو دہلا دیتا ہے اور اس بات پر لا کھڑا کر دیتا ہے کہ یقیناً یہ دنیا کی زندگی جو انتہائی محدود اور قلیل زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی یقیناً ابد الآباد زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عقلی اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ اگر آخرت کا تصور ختم کر دیا جائے کہ بھئی آخرت کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہونے والا ہے، یہ سب دقیانوسیت کی بات ہے، العیاذ باللہ معاذ اللہ، تو ایسی صورت میں اگر یہ عقیدہ اور یہ تصور اگر انسان رکھتا ہے تو پھر نیکی اور بدی کا کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، حلال اور حرام کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے کہ اچھے اور برے کے درمیان کوئی تمیز نہیں رہے گی، ایک شراب کا پینے والا اور نہ پینے والا برابر ہے، دوسروں کی امانت داری کا خیال رکھنے والا اور دوسروں کے مال اور زمین اور جائیداد کو ہڑپ کرنے والا کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان جو اچھے کام کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو ان اعمال کی جزا ایک عقلی چیز ہے کہ اسے اس کی جزا ملنی چاہیے، اسے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، اور یہ کہ
انسان اگر کوئی برا کام کرے، نافرمانی کرے، دوسروں کو اس زمین پر ستائے، ظلم کرے، تو عقل کہتی ہے کہ نہیں، اگرچہ دنیا میں اس کو اس کی سزا نہیں مل رہی ہے مگر آخرت تو ہے. یہ سوچ کر سامنے والا مظلوم صبر کرے گا کہ آخرت کا تو تصور ہے، دنیا میں یہ اس ظالم کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، لیکن اللہ ہے جو آخرت میں اس سے بدلہ لے گے، آخرت میں اس کو سزا دے گے. یقیناً یہ ایک عقلی بات ہے، ایک فطری بات ہے کہ جب تک آخرت کا تصور نہ رکھا جائے اس وقت تک ظاہر ہے کہ اچھے برے کا کوئی فرق اور امتیاز باقی نہیں رہ سکتا. اسی لیے ایمان والوں کی جو اللہ نے سورۃ البقرہ میں ابتدائی صفحے پر پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان فرمائی کہ بھئی یقین والا کون ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے جو ہدایت نامہ ہے. تو متقی کون ہے؟ تو اللہ نے وہ اوصاف بیان فرمائے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. اور پھر اللہ نے آخری جو صفت بیان فرمائی کہ وہ بالآخرۃ ھم یوقنون، کہ صحیح متقی وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. آخرت پر کیا رکھتا ہے بھائی؟ یقین. یہ لازمی شے ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور صاف عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بدلہ اور اللہ نے آخرت میں اللہ نے جزا و سزا رکھی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور کما قال علیہ السلام، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. جیسا بو گے ویسا آخرت میں کیا کرو گے بھائی؟ پاؤ. دنیا میں اگر تم نے پھل پھول کو بویا ہے تو آخرت میں پھل پھول پاؤ گے، اور اگر دنیا میں کانٹوں کو بویا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے کانٹے بوئے ہیں، تو آخرت میں تمہاری جھولی میں کانٹے ہی آنے والے ہیں اور کوئی چیز نہیں آنے والی. یہ الگ الگ ناحیے سے اور الگ الگ انداز سے اللہ نے سمجھایا. اور یقین جانیے جو قرآن کا مطالعہ کرنے والے حضرات ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم کا بیشتر حصہ اس بات پر مشتمل ہے کہ اللہ پاک نے باس بعد الموت، جو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس پر اللہ نے کئی آیتوں، سینکڑوں آیتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، سینکڑوں آیتوں کا تذکرہ فرمایا. الگ الگ انداز سے اللہ نے ان مشرکین کو اور ان کفار کو اللہ نے مثالیں دی اور سمجھایا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یہ تمہارے ذہن میں خیال تو آنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اصل تمہارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ نے پہلی مرتبہ انسان کو کیسے پیدا کیا. ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں بغیر مثل اور بغیر مثال کے اللہ کے پاس کوئی سانچہ نہیں. ہاں، بغیر سانچے کے اللہ نے انسان کو جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا اللہ اسی انسان کو جو مرا ہوا ہے دوبارہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ کہ تم انسان پر کیوں شک و شبہ کر رہے ہو؟ اس سے بڑی بڑی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں اللہ نے ذکر فرمایا کہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے تو پیدا کیا آسمانوں کو، اللہ نے پیدا کیا زمینوں کو، جو انسان سے بڑھ کر جسم رکھنے والی چیز ہے. بے آسمان کوئی چھوٹا آسمان ہے؟ بغیر عمد ترونہا، قرآن نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا فرمایا. تو جب وہ اللہ اتنی بڑی کاریگری اور اتنی بڑی قدرت والی ذات ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا اور اتنی بڑی زمین کو اللہ نے بچھا دیا جو بالکل انسان کے تابع ہے، تو جب اتنی بڑی بڑی قدرت اور بڑے بڑے سورج اور چاند اور تاروں ستاروں کو اللہ نے اور کہکشاؤں کو اللہ نے پیدا فرمایا، جو اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ تو صاحب کن ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز کیا ہے بھائی؟ ہو جاتی ہے. تو انسان کی کیا حقیقت ہے؟ انسان کی کیا حقیقت ہے اس کو پیدا کرنے کا؟ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لہذا جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان والے کے لیے اتنی تفصیل پیش کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنے دلائل پیش کرنے کی آخرت پر کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ کفار و مشرکین کی خاطر یقیناً پیش کیے ہیں، الگ الگ انداز سے عقلی دلائل پیش کیے ہیں. اگرچہ ایمان والے کے لیے وہ ایمان والے کا یقین ہے، لہذا اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ اس یقین کی تجدید کرے. ایمان والا اس آخرت کے یقین کی کیا کرے؟ تجدید کرے کہ جب جب آخرت کا یقین انشاءاللہ
تازہ ہوگا، مضبوط ہوگا، بندہ اللہ کی نافرمانی سے اتنا ہی اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا. ہے کہ ایک شراب جب ہاتھ میں آئے گی، شراب کی بوتل ہاتھ میں آئے گی، یا چوری کرنے کے لیے انسان لپکے گا، یا زنا و بدکاری کرنے کے لیے اللہ نہ کرے آگے بڑھے گا، تو یہی آخرت کا تصور انسان کو اس کام سے روکنے والا بنے گا. اور اسی کا نام تقویٰ ہے. اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ تقویٰ ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو. تقوی کا اصل معنی کیا ہے؟ بچنا، عربی میں کہتے ہیں. تو انسان بچے گا کب؟ کوئی چیز ہوگی جو اس کو بچانے والی ہوگی، اور وہ ہے آخرت کا ڈر، اور وہ ہے در حقیقت آخرت کی فکر، جو انسان کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے. اس لیے اللہ نے صاف بہت سی جگہوں پر الگ الگ انداز سے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ اللہ نے تم کو یوں ہی عبث پیدا کیا ہے، کوئی آخرت میں تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کیا ہماری طرف لوٹنے والے نہیں ہو؟ اس انداز سے تم زندگی گزار رہے ہو. اللہ معاف کرے، ایک کافر اس آخرت کا انکار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اور ایک مسلمان جو اگرچہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مگر اس کی طرز زندگی اسی کافر کی طرح ہوتی ہے جو کافر یہ خیال کرتا ہے کہ لا ترجعون، ہم کو لوٹنا نہیں ہے. تو یہ ایمان والا بھی اسی انداز سے زندگی گزارتا ہے کہ لا ترجعون، کہ ہم کو لوٹنا نہیں ہے. فرق تو یہی ہے، بس عقیدے کا فقط فرق ہے. اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہماری مغفرت کرا دے اور ہم سب کی معافی کرا دے، وگرنہ اعمال میں ایک ایمان والا بھی اور ایک کافر بھی دونوں برابر ہے. آج کا مسلمان اور ایک کافر اعمال میں دونوں برابر ہے کہ ہر ایک یہ ثابت کرتا ہے کہ لا ترجعون، ہم کو لوٹنا نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تو اللہ نے یوں ہی عبث دنیا میں ہم کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ ایک فکر آخرت کا تصور دے کے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، جو ہم ایمان مفصل کے اندر اس رکن کو، ایمان کے رکن کو ہم بار بار پڑھتے ہیں اور بچوں سے پڑھواتے ہیں کہ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بعث بعد الموت پر. تو جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس حیثیت سے اس بعث بعد الموت کی ہمیں تیاری کرنی ہے. اس بعث بعد الموت کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے. اسی لیے جب ان موضوعات کی ابتدا ہوئی تھی تو میں نے وہ حدیث جبرائیل پیش کی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انسانی شکل میں، اور ایمان کیا ہے وہ پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ارکان ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان کیا ہے، کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. یہ ساری چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا کہ اسے ایمان کہتے ہیں. اور پھر سائل نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک مستقل حدیث ہے، حدیث جبرائیل جو بخاری اور مسلم اور سیاہ ستہ میں موجود ہے، بڑی جامع حدیث ہے اور اس سے بے شمار فوائد وابستہ ہے، اور موقع نہیں ایک مستقل موضوع ہے بہرحال. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تواضع کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں اور کتنے بھلے انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی سائل نے جو سوال کیا ہے تو سائل اور مسئول دونوں کا علم برابر ہے. سائل اور مسئول دونوں کا علم کیا ہے؟ اس معاملے میں برابر ہے. سائل سوال کرنے والا، مسئول جس سے سوال کیا جائے کہ تم پوچھ رہے ہو قیامت کب واقع ہوگی، مجھ سے پوچھ رہے ہو قیامت کب واقع ہوگی. بھائی تم بھی جانتے ہو کہ قیامت کب واقع ہوگی، تمہیں پتا نہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کب واقع ہوگی، مجھے پتا نہیں، ہم دونوں کا علم برابر ہے. یعنی سوائے اللہ کے اس کا علم اور کسی کو نہیں. وقوع قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے. تو بہرحال یہ قیامت اور آخرت یہ بار بار ہمیں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. جس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی فکر بڑھتی ہے. تذکرہ کرنے سے فکریں بڑھتی ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر یہ ارینج کرنا ہے، یہ ارینج کرنا ہے، پروگرام کے موقع پر یہ ارینج کرنا ہے، بار بار تذکرے، بار بار شیڈول کا تذکرہ کیا جاتا ہے، فکریں بڑھتی ہیں. تو اسی طریقے سے آخرت کا ہمیں بار بار تذکرہ کرنا ہے. اگر ہو سکے تو قرآنی آیات کو پڑھنا ہے. قرآن کریم میں جو وہ آیات ہے
جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب انداز سے آخرت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہے، ان کی معلومات لینی ہے، تو انشاءاللہ اس سے فکر آخرت میں اضافہ ہوگا، اور بندہ اصل مقصد جو دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے، انشاءاللہ بندہ اس پر کیا رہے گا؟ قائم رہے گا۔ بہرحال یہ ایمان کے چند ارکان تھے جو کئی ہفتوں سے گزشتہ الحمدللہ چل رہے تھے، اور اس طریقے سے باس بعد الموت پر اس کا اختتام ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار ان ایمان مفصل کو یاد کریں۔ یہ صرف مکتب میں پڑھی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ ایمان مفصل در حقیقت زندگی بھر کا ایک نسخہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بطور مذاکرہ، چونکہ ایمان تصدیق قلب کا بھی نام ہے، اور اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا بھی نام ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں کہ دل سے بھی تصدیق ہو اور زبان سے بھی اس کا کیا ہو؟ اقرار ہو۔ یہ ایمان کے طریقے ہے اس بات کے، لہذا یہ کوئی مطلب الگ چیز نہیں بلکہ بولتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایمان کے ارکان کو مستقل پڑھا ہے۔ ایک آخری اجتماعی طور پہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں، آپ حضرات اس کا تذکرہ کریں۔ جیسے نکاح کے موقع پر قاضی صاحب اس سے پہلے بات آئی تھی کہ دولہے صاحب کو اور وکیل صاحب کو تو ایمان مفصل پڑھا ہی لیتے، لیکن صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ ہر موقع پر پڑھنے کا نام ہے ایمان مفصل۔ تو سب ایک ساتھ پڑھ لیجیے دھیمی آواز میں۔ آمنت باللہ، قل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پاک ان ارکان ایمان کو ہماری زندگی میں حقیقی اعتبار سے اجاگر فرمائے اور اس مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔